السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگوں کا قول ہے کہ عارفوں کی باتیں عارف سمجھتے ہیں۔ غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کا فرمان پاک ہے کہ ذات لامحدود ہے اور اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس علم سے جو جس کو نصیب ہوا اس نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، مقصد ایک ہے۔ جس طرح دیکھیں کتنے نبی ہوئے ہیں، سب کو معراج ہوئی، لیکن کسی کو نار نمرود میں، کسی کو کوہ طور پر، کسی کو آرے کے نیچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر انسانی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ سامنے بیٹھے اور باتیں کی۔ طریقہ الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، مقصد ایک ہے کہ اللہ کی معراج۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کرائی، علیحدہ علیحدہ ہر کسی کے لیے طریقہ اختیار فرمایا، کیونکہ اس کا علم لامحدود ہے۔ اور معجزات بھی اسی طرح دیکھیں، جو ایک نبی کو معجزات عطا فرمائے دوسرے کو اس سے علیحدہ عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی معجزہ سب کو عطا فرمایا، اور سب نبیوں کو جتنے معجزات عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے عطا فرما دیے۔ تو اس طرح یعنی مقصد تو ایک ہے کہ اس وقت بھی معجزہ ظاہر کرنا یہ نبوت کی علامت ہے، لیکن معجزات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام نے بھی یہ اپنے اپنے الفاظ میں شریعت، طریقت اور حقیقت کو بیان فرمایا۔ لفظ بے شک علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن مقصد ایک ہے کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، اور ان دونوں پر عمل کرنے سے اس کا پھل کیا ہے، یعنی حقیقت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ تو اب اس کی میں تھوڑی تھوڑی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی میرے بھائی کو اختلاف ہو تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں، نہ ہی کوئی ناراضگی کی بات ہے۔ کوئی بھی میرا بھائی ناراض نہ ہو، ہر کوئی جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ بھائی الفاظ ہر کسی کے سب بزرگوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن مقصد ایک ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں شریعت جو ہے یہ ظاہرہ پاکیزگی کا علم ہے کہ ظاہر جو ہے اس کو کس طرح پاک رکھنا ہے، جسم ہے اس کو کس طرح پاک کرنا ہے، کپڑا ہے، برتن ہے، نماز ہے ظاہری کس طرح پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شریعت سکھاتی ہے۔ اور شریعت میں جن چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے تو وہ سب پانی سے پاک ہوتی ہیں۔ ظاہرہ پاکیزگی، شریعت کا علم یہ چیزوں کو پانی سے پاک کرتے ہیں، اور طریقت جو ہے یہ باطنی پاکیزگی ہے کہ دل کس طرح پاک ہوتے ہیں۔ طریقت اختیار کرنی ہے کامل مرشد، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی جگہ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے، اور انعام والے بندے بھی خود فرمائے نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن الیک رفیقا۔ اور صالحین جو ہیں یہ اولیاء کرام ہیں۔ اب نبوت کا زمانہ نہیں رہا، کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اب یہ صالحین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے ولی جو ہوں گے وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو اس طرح اب ہمارے سامنے جو ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ جیسے غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز، خواجہ غریب نواز، باہو سلطان صاحب، اسی طرح بابے بلے شاہ صاحب، اور بھی جس طرح ہزاروں کاملین ہو چکے ہیں، تو ان کا راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا راستہ اختیار کرو، ان کے راستے پر چلو۔ تو ان کا راستہ کیا ہے کہ انہوں نے ظاہری مرشد اختیار کیا، ان سے بیعت کی، اور بیعت کا مقصد کیا تھا
نور ایمان حاصل کرنا کہ وہ اپنی توجہ سے جو نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ آ رہا ہے تو وہ پیر و مرشد ان کو عطا کریں، ان کے قلب میں داخل کر دیں۔ جس طرح باہو صاحب فرما رہے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، تو وہ ایمان، نور ایمان، اللہ کا نور ان کے قلب میں داخل کر دیں، جس سے پھر قلب روشن ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، پھر نماز معراج ہوں گی اور وہ بے حیائی سے بھی روکیں گی۔ تو اس طرح اس کو اللہ کی معرفت ہوگی۔ جب قلب میں اللہ آ جائے گا، قلب عرش ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی معرفت ہوگی۔ لیکن یہ کس طرح ہوگی؟ کہ جو پیر و مرشد راستہ بتائیں گے، جو قلبی ذکر قرآن و حدیث کے مطابق فرمائیں گے، وہ کرنے سے ہوگا۔ اب اس میں کوئی تحریف کرے یا کوئی نیا طریقہ بتائے تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو موجود الوقت آدمی آج جو بھی کوئی ہے وہ جس سلسلے کا نام لے گا تو ہم اس سلسلے کی تعلیم کے مطابق اس کو پرکھیں گے۔ اگر وہ ان کی تعلیم، اس کے معمولات اس سلسلے کے جو مشہور بزرگ ہیں، کاملین ہو گزرے ہیں، ان کے مطابق ہوگی تو ہم سمجھیں گے یہ آدمی سچا ہے۔ اگر اس کا قول و فعل، اس کے معمولات ان بزرگوں کے خلاف ہوں گے، جیسے کوئی کہے چشتی، تو ہم چشتی بزرگوں سے اس کے حالات معمولات کو پرکھیں گے۔ تو اس طرح یہ طریقت، اب مقصد وہی ہے کہ ظاہرہ پاکیزگی شریعت کے مطابق اور باطنی جو ہے پاکیزگی طریقت کے مطابق، اب دونوں کو ساتھ لے کر جو چلے گا، دونوں کو یہ نہیں کہ طریقت اختیار کر لی تو شریعت چھوڑ دی، شریعت رکھی تو طریقت اختیار ہی نہ کی، تو اس کا کوئی پھل نہیں ہے۔ شریعت پر قائم رہے گا، سارے اعمال شریعت کے مطابق ہوں گے تو مسلمان رہے گا، کافر نہیں ہو جائے گا، مسلمان رہے گا۔ طریقت اگر اختیار نہیں کی تو اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچے گا، اللہ کی پہچان نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہاں آنے کا مقصد جو تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری پہچان کرنا، تو پھر پہچان نہیں ہوگی۔ یہ پیر و مرشد کے ذریعے، کامل مرشد کے ذریعے ہی اللہ کی معرفت ہوگی، طریقت کا راستہ اختیار کرنے سے ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ظاہرہ شریعت بھی اس نے بالکل اپنائی ہوئی ہے، بالکل عین بین شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اس نے مرشد بھی اختیار کیا ہوا ہے، طریقت بھی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کا پھل جو ہے اللہ کی معرفت اور حقیقت، اس کا اظہار نہیں ہوا، اس پر برسوں گزر گئے نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا مرشد کامل نہیں ہے، ان دونوں میں سے یا شریعت کے احکام میں کوئی اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، یا پھر طریقت میں اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مرشد کامل نہیں ہے، یا تعلیم صحیح نہیں ہے، قلبی ذکر اذکار صحیح نہیں ہے، قلب کی صفائی پاکیزگی نہیں ہوئی، اس لیے وہ اس کا قلب عرش نہیں ہوا۔ پھر غور کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، اطیع اللہ اطیع الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب حکم اولو الامر جو ہے، جو تم میں سے ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور اگر اس پر کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر پلٹ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو معرفت ہو نہیں رہی، کتنا عرصہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر وہ پیر جو ہے، جو آپ نے شیخ اختیار کیا ہے، اس پر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں کوئی کمی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو پھر پرکھ لو قرآن و حدیث کے مطابق، کہ اسی لیے کیونکہ پھر وہ مرشد کامل نہیں ہے، کوئی اس کا کام قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پلٹ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، پھر اس کی پرکھ پہچان کرو کہ جو اس سے پہلے سابق کاملین گزر چکے ہیں، کیا یہ ان کے طور طریقے پر ہے، جو اس کا شجرہ ہے وہ اس سے ان کا دیکھ لو کہ وہ جو پہلے کاملین گزر چکے ہیں، وہ اس کا طور طریقے میں کوئی اختلاف ہوگا، اور آگے یہ دونوں جو صحیح ہوں گی
مرشد بھی کامل ہوں گے، طریقت پر اس کی تعلیم و تربیت بھی صحیح ہوگی اور شریعت کو بھی اس نے صحیح اپنایا ہوا ہے، تو پھر ان دونوں کا پھل جو ہے وہ حقیقت ہے۔ حقیقت اللہ کی ذات ہے، اس کی معرفت ہے، اس کو پہچاننا ہے، تو پھر یہ ضرور نصیب ہوگی۔ اور اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 20 سال درکار ہیں کہ آدمی مرشد بھی کامل ہیں، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو، اور وہ ذوق شوق کے ساتھ سالک چل رہا ہے، تو 20 سال میں انشاءاللہ ضرور اس کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ان دونوں چیزوں میں دیکھے کہ کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو اپنا دور کرے۔ اگر مرشد کامل نہیں ہے، یا مرشد کامل کی پہچان تو اسی طرح ہوگی کہ بھائی جب وہ بیعت کر کے نفی اس بات کا ذکر بتائے اور اپنی قوت ارادی سے نور ایمان منتقل کرے، تو اس پر اسی طرح اظہار ہو نور ایمان کا جس طرح سرکار پر وحی کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی لیے تو سرکار دیکھیں آخری وحی تک کھول کھول کر بیان کرتے رہے کہ جب مجھ پر وحی آتی ہے تو مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس طرح جو بھی کیفیت حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تو پہلے روز ہی بھائی اسی دن پیر صاحب سے عرض کر دے کہ حضور میرا مقصد حاصل نہیں ہوا، جو اس چیز کے لیے میں نے بیعت کی تھی مجھے میری قیمت نہیں ملی، کیونکہ بیعت کا مطلب ہی ہے بک جانا۔ تو جب کوئی چیز بکتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت اس کی کیا ہے؟ جب مرید پیر کے ہاتھ پر بکتا ہے تو اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ اور نور ایمان یہ نہیں کہ پیر صاحب ایسے ہی تھاپڑا لگا کر کہہ دیں بھئی تجھے سب کچھ دے دیا اور اس کو محسوس کچھ بھی نہ ہو، اس پر اظہار کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس طرح یہ سارا راستہ جو ہے میرا بھائی چلنے کا ہے، اور اس کی علامات جو ہیں بزرگوں نے بیان کی ہیں، اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کافی تشریح ہو گیا، پھر بیان لمبا ہو جائے گا۔ اگر میرے بھائی کو کوئی اس میں سوال جواب ہوں تو ضرور وہ ارشاد فرما دیں، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ تو اس میں الفاظ بھائی سب بزرگوں کے اپنے اپنے ہیں، یہ کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق لکھی ہیں، جس پر جس طرح اظہار ہوا اس نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی میں نے جس طرح وضاحت کر دی ہے کہ جس طرح معراج، معجزات، اللہ کا علم لامحدود ہے، تو اسی طرح اس میں بھی بزرگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں عرض کی۔ مقصد سب کا ایک ہے کہ شریعت، طریقت اور اس کا دونوں کا پھل جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بھلائی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔